بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے سیالکوٹ میں مختلف اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر یہ شکوہ کیا کہ 2017 میں جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ ناانصافی پر مبنی تھا، اور انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ انہیں کیوں نکالا گیا تھا۔ 5 افراد نے مل کر کروڑوں افراد کے جو ووٹرز ہیں ان کے نمائندوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، اور ملک جو ترقی کر رہا تھا اور ایک چلتی حکومت کو انہوں نے ڈسٹیبلائز کیا اور حکومت تبدیل کی گئی۔ اور جس شخص کو لایا گیا وہ بھی خود نہیں آیا بلکہ اسے لایا گیا، تو جو ملک کے حالات ہیں اور اس کی وجہ سے نقصانات اٹھانا پڑے تو جو لانے والے ہیں وہ بھی اس کے برابر کے شریک ہیں اور ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ وہ بیانیہ ہے جو ستمبر کے آخری ہفتے میں لندن میں اس پر بحث و مباحثہ ہوا تھا۔ مسلم لیگ نون کی قیادت میں اعلیٰ قیادت لندن گئی تھی، اور اس میں ایک گروپ کا یہ خیال تھا کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جن لوگوں نے سازش کی اور انہیں حکومت سے نکالا بلا جواز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر، تو ان کے خلاف ان کا احتساب ہونا چاہیے، اور اس کی بنیاد پر الیکشن لڑا جائے، الیکشن کیمپین بنائی جائے اور بیانیہ وہی بنایا جائے۔ اس میں سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق ISI چیف جنرل فیض حمید، اور 2 سابق چیف جسٹس صاحبان ثاقب نثار صاحب اور کھوسہ صاحب، اور ایک کرنٹ جو جج ہیں ایک موجودہ سپریم کورٹ ایک ایاز الحسن صاحب، ان لوگوں کے نام آئے تھے۔ لیکن وہیں پہ ہی پارٹی کا جو دوسرا گروپ تھا جس کی قیادت میاں صاحب کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب کر رہے تھے، انہوں نے اسے اختلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ جو صاحب کا صورتحال ہے اس سے ہٹ کے اب سب کو اتفاق سے آگے چلنا چاہیے۔ یا چودھری شجاعت صاحب کے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ جو بھی ہوا اس پہ مٹی پاؤ اور آگے چلو۔ لیکن جب میاں صاحب پاکستان آئے اور انہوں نے مختلف جلسے کیے تو یہ جو بیانیہ تھا مفاہمت والا یا مٹی پاؤ والا، وہ سیدھی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں زیادہ نہیں چل سکا، اور میاں صاحب کو بھی جو تکلیف پہنچی اور جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی اس کی وجہ سے بھی، اور جو عوام کے جذبات ہیں ان کی وجہ سے بھی میاں صاحب کو، اور جو سابقہ بیانیہ ہے میاں صاحب کو اسی پہ عمل پیرا ہونا پڑ رہا ہے۔ اور مری میں بھی انہوں نے ایسی گفتگو کی اور سیالکوٹ میں بھی کی، اور اب لگتا یہ ہے کہ آگے بھی یہی بیانیہ چلے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ وہی بیانیہ ہے جسے عوام پسند کرتے ہیں، اور اس کا ایک یہ بھی آپ اس سے امپیکٹ لے سکتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کو غیر قانونی طور پر نکالنے کو عوام پسند نہیں کرتی، آئین سے ماورا اقدامات کو عوام پسند نہیں کرتی۔ اور جو میاں صاحب کا بیانیہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیانیہ ہے یہ ایک بہت ہی تیز بیانیہ ہے یا سخت بیانیہ ہے، لیکن اس سے الفاظ مظلومیت کے پہنائے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں انتخابی حکمت عملی کے لحاظ سے بھی یہ بہترین بیانیہ ہے جسے عوام پسند کرنے لگے ہیں، اور مظلومیت کے لبادے میں یہ زیادہ اہمیت اختیار کیا گیا ہے، اور یہ لوگوں کی زیادہ ہمدردیاں سمیٹ سکتا ہے، لوگ ووٹروں کا بہتر متوجہ کر سکتا ہے۔ اور جو احتجاج کرتے ہیں عوام کا ایک خاموش احتجاج ہے، میاں صاحب چونکہ سیاسی رہنما ہیں، پرانے قائد ہیں، اور وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ عوام جو سابقہ مفاہمتی بیانیہ ہے یعنی میاں شہباز شریف صاحب کا کہ بالکل ان کو نہ چھیڑا جائے، اس کو پسند نہیں کر رہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آپ بے شک انتقامی کارروائی نہ کریں، لیکن جو آئینی قانونی طریقہ ہے اس کے مطابق ضرور عمل کرنا چاہیے، اور عوام کے منتخب نمائندوں کو اس طرح اٹھا کے باہر پھینکنا یہ کسی طور بھی پاکستان کے لیے مناسب نہیں۔ اور یہی بات میاں صاحب نے بھی کہی کہ اگر آپ کسی بھی وزیر اعظم کو صحیح اس کی جو اس کی آئینی مدت ہے اس تک آپ کام نہیں کرنے دیں گے تو ملک کیسے ترقی کرے گا۔ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں ہمارے کوئی بھی وزیر اعظم ہمارا 5 سال کی میعاد پوری نہیں کر سکا، اور یہ غالباً تیسری دہائی جا رہی ہے۔ 30 سال کے عرصے میں کوئی بھی جو وزیر اعظم ہے وہ اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکا۔ یہ پاکستان کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ اور آئین کے ساتھ ایک مذاق ہے جس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور جو آئندہ آنے والی حکومت ہے وہ اس سلسلے میں مؤثر آئینی اقدامات بھی کرے۔